تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ چلے گئے تو اس نے اس سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں نے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے یہ آیات وہاں تلاوت کی اس نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ الفاظ سنی ہیں۔ تو اقسم بن سیفی جو ہے نا اس نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مکارم الاخلاق جو غلط اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت اچھا بندہ ہے، اور یہ اس نے جو الفاظ آپ کو دے دیا یہ الفاظ بڑی قیمتی الفاظ ہے۔ تو ان الفاظوں کی وجہ سے میرے دل کے اوپر یہ اثر ہو گیا کہ ہم ساری خاندان نے اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کلمہ پڑھنے۔ تو پھر یہ اقسم بن سیفی جو ہے نا یہ پوری خاندان کے ساتھ پورے جتنے بھی اس کے رائے سب کے ساتھ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ سن کر اس نے ایمان لے آئے۔ تو میرے بھائی یہ بہت بہترین آیت ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے جب اسلام لے آیا تو میرے دل میں شش و پنج تھی کہ شاید میں غلط تو نہیں ہوا، نئے دین اختیار کیا اور پرانے باپ دادے اور پردادے کا دین چھوڑ دیا، زبان سے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن میں خود شش و پنج میں تھا۔ کہتے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ظاہر ہونا شروع ہو گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک یعنی وہ متغیر ہوتا تھا، لال رت سرخ اور پیشانی پہ پسینہ شروع ہو جاتا تھا، اور اس طرح تکلیف ہو جس طرح اوپر کوئی وزن ہے جب وحی کی کیفیت شروع ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کیفیت ختم ہو گیا وحی چلی گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت سن لیا کہ ابھی فرشتہ لے کر آیا تو پھر میرا ایمان بہت مضبوط ہو گیا۔ میں نے بولا کہ میرا مال جان ہر شے چلی جائے لیکن اسلام ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ اور یہ جو ہے نا اور اسی طرح ولید بن مغیرہ جو ہے نا یہ بہت سخت انسان تھا، بہت سنگ دل انسان تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ اس نے تحریکیں چلائے، بہت زیادہ لوگوں کو اگسایا، بھائی اس بندے سے پیچھے ہٹ جاؤ یار، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، دین سے ہٹاتا ہے، باپ دادے کا دین پرانا دین، کیا ہم غلط ہے، کیا ہمارا دین غلط ہے۔ بہت حربی استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے بڑے لالچ دے دیا، بھائی آپ کو جو بھی لڑکی پسند ہو کسی بھی خاندان میں خوبصورت ہم وہ آپ کو دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آفر کیا، آپ کو جتنا مال پسند ہو لے لو بھائی، ہم چاندہ کریں گے جو بھی کریں گے آپ کو دے دیں گے، لیکن اپنے مشن سے ہٹ جاؤ۔
ہم آپ کو یہ مکے کا جو ہے نا مکمل بادشاہ بناتے ہیں، مکمل کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے جو بڑے بڑے ہیں، ابو جہل ہے یا کیا نام ہے ابو لہب ہے، یہ بڑے بڑے سردار یہ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں مانا، جب نہیں مانا تو پھر وہ بیٹھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت اس بندے نے سن لیا ولید بن مغیرہ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ ان لہ حلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وان اصلہ لمورق واعلاہ لمثمر وما هو بقول بشر۔ اس نے قسم اٹھایا، اللہ کی قسم، اس میں ایک خاص حلاوت ہے، مٹاس ہے اس آیت میں، اور اس کی اوپر ایک خاص قسم کا رونق ہے، اور اس کی جڑ سے جو ہے نا شاخیں نکلنے والے ہیں، پتے نکلنے والے ہیں اس آیت کے، اور ان شاخوں اور پتوں کے اوپر پل لگنے والے، یعنی یہ اس قسم کی کلام ہے کہ بھائی اس کلام سے دنیا متاثر ہو جائے گی، دنیا مسلمان ہو جائیں گی۔ تو پھر وہ ولید بن مغیرہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس طرح جو ہمارے بزرگ تھے، علماء تھے، انہوں نے اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے ہیں۔ اب آتے ہیں آیت کی تشریح کی طرف، ٹائم تھوڑا ہے، اس میں 6 باتیں ہیں، 6 باتیں میں نے عرض کیا۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ سب سے پہلے بات اس میں ہے عدل۔ عدل کیا چیز ہے؟ مفسر اسلام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عربی زبان میں عدل کا معنی ہے برابری کرنا، مساوات، لیکن مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم جو ہے نا وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب عدل کرتا ہے تو اپنے نفس کے ساتھ عدل کیسے کرتا ہے؟ نفس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، تو آپ نے عدل کیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کیا، آپ نے بے عدلی کی۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ بوجھ اللہ کریم نہیں ڈالتا۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنا یہ عدل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذات پر توکل کرنا یہ بھی عدل ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ توکل علی اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے بار بار کہ اللہ کے ذات پہ توکل کرنا ہے۔ جو عدل سے خارج ہے وہ اللہ کے ذات پہ توکل نہیں کرتا، وہ اپنی اسباب پہ، اپنے وسائل پہ، اپنے تجربے کے اوپر جو ہے نا اعتقاد اور عقیدہ رکھتا ہے۔ مسلمان جو ہے نا اس کا عقیدہ اللہ کے ذات پر ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا انسان تھے، اس نے پوری دنیا کو دعوت کیسے پہنچایا؟ اللہ کے ذات پہ توکل تھے نا۔ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام، اچھائی کا کام، بھلائی کا کام، جائز کام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے ذات پہ توکل کرے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
تو میرے بھائی ایمان بھی اسی اللہ پر، توکل اور یقین بھی اسی اللہ پر، عبادت بھی اسی کی، اور عبادت کے ساتھ ساتھ دعا اور التجا بھی اسی سے، نظر منت اور تمام مرادی بھی اللہ کریم سے، اس کو توکل کہتے، اطاعت بھی اسی کی، محنت بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، من احب للہ و اعطى للہ و ابغض للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، من احب للہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، و ابغض للہ اللہ کے لیے بغض حسد دشمنی کی، و اعطى للہ اللہ کے رضا کے لیے دے دیا کوئی شے، و منع للہ اللہ کے رضا کے لیے منع کیا، فقد استکمل الایمان اس بندے نے ایمان مکمل کی، تو یہ عدل ہے۔ اور اگر اس طرح انسان زندگی گزارے تو پھر یہ بندہ اللہ کے کرم سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برادری کے ساتھ انصاف کرنا، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یہ عدل سے دنیا کا نظام جو ہے نا یہ خوبصورت بن جاتا ہے، انسان کی زندگی میں کامیابی آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے سب سے پہلے اس آیت میں عدل کا جو ہے نا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ عدل کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر میں ہے کہ عدل کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بندہ اسلام کے اوپر قائم دائم برابر ہے یہ بندہ عادل ہے اور یہ عادل ہے۔ آج کل جتنی بھی ہمیں پریشانیاں ہیں یہ بے عدلی کی وجہ سے ہے، جتنی بھی دکھ کے ہے، جتنی بھی انسانوں کو مصیبتیں ملتے ہیں یہ بے عدلی کی وجہ سے ملتے ہیں، یہاں تک کہ عدالتوں سے بھی انصاف کی امید نہیں ہے۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، عدالتوں کی انصاف کے بارے میں جب ہم خود انصاف نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ لوگ انصاف کیسے کریں گے؟ اعمالکم علیکم اعمالکم، انسان کے اوپر انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو، میرے گھر سے میرے پڑوسی کا گھر ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ میرے گھر کے رہن سہن کو دیکھ کر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا گھر، تیسرا گھر، پورا معاشرہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے گھر میں، اپنے جسم، اپنی جگر میں، اپنے دل میں میں ٹھیک نہ ہو اور دوسرے سے ٹھیک ہونے کا امید اور توقع رکھتا ہوں تو پھر یہ ناممکن بات ہے، یہ نہ ہونے والی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے عدالتی نظام بھی اسی طرح ہے جی۔ عدالتی نظام وکیل کو پتہ ہی نہیں، جو بندہ وکیل کو پیسے دے دے، کئی طریقوں سے راستہ بنا کے مجرم کو رہائی ملتے ہیں، انعام بھی ملتے ہیں مجرم کو، اور جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیے گئے ہو، جس کے ساتھ زیادتی کیے گئے ہو، وہ بیچارہ سزا کھا رہے، سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ بھائی ایک وکیل جو ہے نا ریٹائر ہو گیا تھا، جب ریٹائر ہو گیا تو اس نے اپنے تمام فائلیں اپنے بیٹے کو دے دیا، اس کا بیٹا بھی وکیل تھا۔ جب بیٹے کو